بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی ایکٹیویٹی تھی اس میں سب سے امپورٹنٹ پی ڈی ایم کی میٹنگ تھی جو کہ مولانا فضل الرحمان نے چیئر کی۔ مولانا نے اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی جس میں مولانا تھوڑے ڈیجیکٹڈ اور دھیمے پڑے ہوئے نظر آتے تھے، کیونکہ ان کی جو میٹنگ تھی اس میں کوئی خاص ایسی پیش رفت نہیں ہوئی۔ کل ایک میٹنگ ہوئی تھی جو کہ ان کی پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی تھی، شاہد خاقان عباسی نے چیئر کی، اور اس میٹنگ میں کچھ سفارشات مرتب کی گئی تھیں۔ پھر ان سفارشات کی روشنی میں یا ان سفارشات کے اوپر آج جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں مولانا فضل الرحمان تھے، انہوں نے چیئر کی، اور طے پایا کہ ایک لانگ مارچ کی جائے گی اور دھرنا وغیرہ کہہ لیجئے، یا یہاں پہ اجتماع ہوگا اسلام آباد میں 23 مارچ کو، اور پھر ایک سیمینار بھی کیا جائے گا، اور سیمینار کے لیے پہلے وکلاء وغیرہ سے مشاورت کی جائے گی، اور پھر اس کی مشاورت کی روشنی میں فیصلے کیے جائیں گے، یا سیمینار کا جو بھی انعقاد کرنا ہے وہ طے ہوگا۔ جہاں تک لانگ مارچ کا یا اس کے انتظامات کا تعلق ہے، جو کیپٹل پہ چڑھائی کرنی ہے، اس کے لیے تمام صوبائی آرگنائزیشنز، وہ ان کے صوبائی لیڈر جو ہیں پی ڈی ایم کے، وہ اپنے اپنے صوبے میں میٹنگز کریں گے، اور اس میں وہ اپنی اسٹریٹجی وغیرہ ورک آؤٹ کریں گے کہ کیسے کرنا ہے۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے دیکھنے کی، ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی اس کھیل سے باہر ہے۔ جب پیپلز پارٹی ساتھ بھی تھی، بڑے بڑے جلسے بھی ہوتے رہے، تو یہ پی ڈی ایم جو تھی یہ کچھ نہ کر سکی۔ اس کی بنیادی وجہ ان کے اپنے مفادات مختلف ہیں۔ تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ ایک طرح کے مفادات نہیں رکھتے، اور کچھ اتفاق رائے بھی غالباً موجود نہیں ہے۔ مولانا واحد آدمی ہے جو تہز نہز کرنے کے چکر میں تھے، کیونکہ مولانا پارلیمنٹ سے پہلی دفعہ باہر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور بے روزگاری ایسی تو کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی، تو نیچرلی ان کے ذہن میں کچھ اور خیال تھا، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ پہلے دن سے ہی یہ تہس نہس کر دیا جائے۔ استعفوں کی بڑی بات ہوتی رہی، لیکن استعفوں کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا، اور وہ ایسے ہے جیسے کہ ایک بڑا کارڈ ہے رکھا ہوا، وہ کبھی استعمال ہوگا، ٹینیور ختم ہو گیا۔ اب آپ سوچئے کہ 23 مارچ کو اگر میٹنگ ہوتی ہے، یا 23 مارچ کو یہ آتے ہیں اپنی لے کے یہاں پہ لاؤ لشکر لے کے پہنچتے ہیں اسلام آباد میں، تو اس کے بعد سال سے تھوڑا سا ہی وقت زیادہ حکومت کا رہ گیا ہوگا۔ بہت سارا پہلے انہوں نے کبھی ریگنگ کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ احتجاج کیے، لیکن اب مہنگائی کے نام پہ احتجاج ہو رہا ہے، اور مہنگائی کو لے کے آئیں گے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مولانا ان حضرات کو 23 مارچ ہی سوجی؟ 23 مارچ کو پھر پوری دنیا کی جو نگاہیں ہیں وہ مرکوز ہوتی ہیں ہمارے کیپٹل پہ، اسلام آباد پہ، کیونکہ 23 مارچ کو افواج پاکستان کی پریڈ بھی ہوتی ہے۔ اس دن جو مختلف تمغے وغیرہ دیے جاتے ہیں مختلف چیزوں کے لیے، ان کے لیے بھی وہ اعلانات ہوتے ہیں، تو وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس دن ساری آپ کی پاکستان کے نقطہ نگاہ سے تقریبات وغیرہ کا انعقاد ہو رہا ہوتا ہے۔ مولانا ہمیشہ کوئی ایسا دن چنتے ہیں جو کہ آپ کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ جائے، اور وہ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اس میں وہ کیا بہتری سمجھتے ہیں ملک کے لیے۔ ویسے تو کبھی کوئی بہتری کا کام نہیں کیا، لیکن بہر صورت اگر آج یہ چن لیا جاتا، ایک ایسا موقع تھا کہ آپ اس پہ ایک میٹنگ کر سکتے تھے ایسی، جو کہ کسی اور ڈیٹ پہ ہو جاتی، اور 23 مارچ کی تقریبات، 23 مارچ کے پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این کا کوئی تہوار ہی ایسا نہیں، یہ پاکستان کا دن ہے، یوم پاکستان ہے، تو اس دن ضرورت یہ ہے کہ سارا پاکستان ہمیں اکٹھا نظر آئے اور مل کے اس کو منایا جائے۔ بے شک آپ کے آپس کے اختلافات موجود ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے آپ ایگری کریں نہ کریں۔ پھر یہ ہے کہ یہ مہنگائی کا جو قصہ ہے جس کے اوپر یہ سارا واویلا مچا رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی مہنگائی کو ختم کرنے کا کوئی فارمولہ دیا ہے؟ آج دن تک یہ پارلیمنٹ کو فعال نہیں کر سکے، صرف باہر بیٹھ کے فسادات اور یہ قصہ چلائے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت کی پرفارمنس
بہت ہم کرٹیسائز کرتے ہیں حکومت کی پرفارمنس ٹھیک نہیں، مہنگائی بہت ساری انٹرنیشنل حالات کرونا وغیرہ کی وجہ سے، لیکن مہنگائی میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ بہت سارے گورننس کے ایشوز ہیں، لیکن ان گورننس کے ایشوز کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی۔ آپ اگر حالات ملک کے اچھے نہیں ہیں تو اس کے اوپر آپ بالکل اگر فطور پیدا کر کے بیٹھے رہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ حالات بہتر تو نہیں ہوں گے، حالات مزید خراب ہوں گے۔ اب ساری بحث یہ ہے کہ بالآخر پھر یہ سارا کیا کیوں جا رہا ہے؟ میرے نقطہ نگاہ سے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اپوزیشن سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں ریلیونٹ رہنا چاہتی ہے، دوسری وہ ریلیونٹ رہنے کے لیے بڑا واضح ہے کہ آپ کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی دکھانی پڑے گی، یہ روز میٹنگیں وغیرہ، کوئی پروونشل کیپٹلز میں میٹنگز ہوں گی، لانگ مارچ کے لیے جناب تیاری ہو رہی ہے، گہما گہمی رہے گی، پھر آپ یہاں آ جائیں گے 4 دن یہاں بیٹھ کے نعرہ بازی اور شور شرابہ۔ یہ ہوگا آپ کا کہ آپ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ کے وساطت سے چلتی رہے، تاکہ یہ دنیا یا پاکستان کے لوگ بھول نہ جائیں کہ پی ڈی ایم بھی کوئی چیز تھی، لہذا پی ڈی ایم کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے یہ آپ کام کر رہے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ آپ مہنگائی کا نام لے کے کر رہے ہیں، کیونکہ مہنگائی کو کم کرنے کا نسخہ آپ کے پاس بھی کوئی نہیں ہے، لیکن مہنگائی کم کرنے کے لیے جو نعرہ لگا کے میدان میں آئے گا وہ انفیکٹ وہ ظاہر یہ کرے گا کہ وہ عوام کے دکھ کو سمجھتا ہے اور عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کر رہا ہے، وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ عوام کے ساتھ کھڑا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی کچھ حمایت حاصل کی جائے، کیونکہ آگے الیکشن ہے۔ سو میرے نقطہ نگاہ سے یہ ایکٹیویٹی جو ہے در حقیقت یہ الیکشنز کا ایک تسلسل ہے، اور پی ڈی ایم نے در حقیقت اپنے آپ کو ایک الیکشن موڈ میں لا کے تو اپنی کیمپین کا کسی حد تک آغاز کر دیا، جس کے لیے 23 تاریخ دے دی۔ اگر پی ڈی ایم واقعی کوئی حکومت کا نقصان کرنا چاہتی، حکومت کو تھریٹ بننا چاہتی، تو اس کے لیے 23 مارچ تک کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے بھی دھرنے اور بہت کچھ ناکام ہوا، اب اگر زیادہ تیاری تھی یا زیادہ اچھی طرح کر سکتے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ کل سے ہی کام شروع کر دیتے، لیکن وہ نہیں کیا، جس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 23 مارچ سے اپنی الیکشن کی ایک طرح کی کیمپین جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں میں جو فیکٹر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ 23 مارچ تک درمیان میں کئی چیزیں بھی طے ہونے والی ہیں، جو پروونشل کیپٹلز میں میٹنگز وغیرہ ہوں گی اور وہاں بات ہوگی۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ اختلاف رائے ہے جس کو ختم کرنے کی یا کم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے اوپر حکومتی ری ایکشن وغیرہ وہ نیچرلی 23 مارچ کے نقطہ نگاہ سے انہوں نے کہا جی کہ انتہائی غیر اخلاقی کام ہے، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور نیچرلی ایک نیشنل آؤٹ لک تو سب کی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے ایسے موقع ہوں ان کو اس طرح خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی جب مولانا نے دھرنا دیا تھا تو یہ وہ وقت تھا جب کہ پاکستان ایک ری ایکشن دینے کے لیے تیاری کر رہا تھا، جو بھارت نے 5 اگست 2019 کو کارروائی کی تھی کہ کشمیر کا آرٹیکل 370 ختم کر کے تو کشمیر کو ایک یونین ٹیریٹری کا درجہ دے دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ آپ ادھر ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن مولانا نے ادھر چیپٹر کھول دیا۔ مولانا کے اس فساد کے کھل جانے کے بعد یہ پرابلم بن گئی کہ یہ جو مین ایشو تھا اس سے توجہ ہٹ گئی، اور نتیجہ یہ کہ یہ سارا قصہ جو ہے وہ ہوا میں اڑ گیا، اور اب بھارت جو ہے اس کو وہ صحیح ریزسٹنس، صحیح ری ایکشن نہیں دیا جا سکا جو اس وقت دینا چاہیے تھا۔ میں جہاں تک اس حکومت کے خلاف احتجاج کا تعلق ہے، وہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ کریں، سب لوگ کریں، اور اپوزیشن کا حق بھی ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ہمارے نیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر ہمیں لازماً ہمارا موقف ایک ہونا چاہیے، یا کم از کم اس کے معاملے میں اس وقت کے اوپر ہمیں ڈسٹربنس نہیں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ آپ باہر کے معاملات کو اچھی طرح چلا سکیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کم از کم جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر اپوزیشن کا موقف بڑا سالڈ، درست اور اچھا رہا ہے، جس کے نتیجے میں آج قوم ایک پوائنٹ پہ کم از کم آپ کو متحد نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا ہے یہ دوبارہ یہاں نہیں ہونا چاہیے، اور جن لوگوں نے کیا ہے ان کو بھرپور سزا ملنی چاہیے۔ یہ ایک خوشائن چیز ہے، ورنہ تو انتشار اور یہ دیکھ کے تو لازماً ایک ڈپریشن ہوتی ہے، دل کو دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیسے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔